إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں علی ہداہم ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جو گمراہ ہو جائے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر وقت کوشش تھی، فکر تھی کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اس پر آپ بہت غمگین ہوتے، دکھی ہوتے، بلکہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ ہدایت کیوں نہیں پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ساری اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر نہیں مانتے، قرآن کو سن کر نہیں مانتے، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ اگر مان لیں تو پھر دنیا کے عیش و عشرت تو چھوڑنی پڑے گی، دنیا کی سردارتیں اور چودراہٹیں یہ تو پھر چھوڑنی پڑیں گی۔ جس انسان نے دنیا کو ترجیح دی ہے اس کے، اب ایسا انسان وہ گمراہ ہو گیا، ہدایت کی راہ اس نے چھوڑ دی، اب اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اصول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو کوئی انسان استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان نہ دیکھے، آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو 1 ماہ کے بعد وہ اندھا ہو جائے گا، نہ چلے انسان، پڑا رہے، اپنی ٹانگوں کا استعمال نہ کرے تو وہ ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، وہ فطرت بار بار ابھرتی ہے، لیکن ایک انسان اس کو دباتا رہتا ہے، اس فطرت کی آواز کو چھپا دیتا ہے، اور دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا کے عہدوں کی خاطر، سرداریوں، چودراہٹوں اور اپنی پگڑیوں کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر وہ اس ہدایت کی آواز کو دباتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہی معنی ہے ان اللہ لا یہدی، اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے، صلاحیت ہی ختم کر دی۔ وما لہم من ناصرین، پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ واقسموا باللہ، اور یہ تو ایسے اقسموا باللہ، قسمیں اٹھاتی ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، کس بات پر؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا من یموت، ان کو جو مر گئے ہیں۔ یہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو نہیں اٹھائے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل نہیں مانتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب مٹی میں گل سڑ جائیں گے دوبارہ اٹھنا، ایک ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن گئی تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر اٹھیں گے تو پہلے ہمارے باپ دادا، ہماری نسلیں، کب کی دنیا بنی، کتنے لوگ مر گئے، کوئی دوبارہ اٹھائے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ اٹھنا تو آخرت میں ہے، وہ اس زندگی میں تو تمہیں نہیں پتا کہ وہ اب کہاں ہیں، ان کے لیے بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں، تمہیں تو مرنے کے بعد وہاں پہنچنا ہے۔ تو عقل میں نہیں آتی بات تو انکار کر دیتے، اور قسمیں اٹھا کر کہتے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو ہمیں یہاں چاہیے کہ ہم یہاں اللہ سے کہیں اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا جن کا ایمان نہیں ہے، جو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کہ تو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، لیکن تو یہ کرنا کہ جب وہ دوبارہ اٹھانا ہم سے حساب نہ لینا، ہم یہیں اسی زندگی میں حساب کرتے ہیں کہ ہم جیسا گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار کوئی نہیں ہے، اور تجھ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں پر پردے دیے ہیں نا، آخرت میں بھی اسی طرح ہمارے عیبوں پر پردے دے کر اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دینا۔ ہمارا ایمان ہے تو قادر ہے، جس طرح تو نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تو نے ہمیں بنایا ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو کن کہہ کر کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے وہ رب۔ بلا، کیوں نہیں، وعدنا علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آج بھی کئی لوگ کلمہ پڑھنے والے بھی جو ہے اس وعدے سے غافل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تھا تو وہ مشرکین مکہ قسمیں اٹھا کر زبان سے کہہ دیتے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اب کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھنا، اپنے عمل سے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی مجھے یاد آیا ایک شخص کا، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، شیطان نے مت ماری ہوتی ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ اس نے بڑے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، بہت جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں
اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے روابط، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک بندے نے کہا کہ تو جو ہے یہ، اور اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے فوت ہو گئے، زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیے اور جو ہے دھوکے دے دیے، فراڈ کر دیا، اور کئی لوگ وہ اس فراڈ کی وجہ سے دل کو لگا کر کے اس کی ساری جائیداد اس نے قبضہ کر لی، وہ مر گئے۔ اب اس کو کسی نے کہا یار تو کس طرح حساب دے گا اللہ کو؟ اللہ کو کیا حساب دے گا؟ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے تو نے؟ اب آگے سے وہ بد نصیب کیا کہتا ہے، اللہ ہدایت دے اسے، ابھی بھی زندہ ہے۔ اور مجھے یاد اس لیے آ رہا ہے کہ کل میں جا رہا تو راستے میں کہیں مجھے نظر آیا تو مجھے اس کی وہ حرکت بھی یاد آ گئی، اور اب بھی وہ بیٹھا جہاں تھا وہ پوری زمین قبضہ کی ہوئے اس نے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہدایت دے، ابھی زندہ ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے بد نصیب؟ کہتا ہے اتنی دنیا ہوگی وہاں اللہ کو میرا کیا پتہ چلے گا؟ کس طرح شیطان نے، اللہ کو میرا کیا پتہ چلے گا؟ وہ بد نصیب، وہ رب جس نے پیدا کیا تیرے انگ انگ سے واقف ہے، تیرے جسم دل میں خیال نہیں آتا، اس رب کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نا رب کا تعارف نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا، دین سے دور ہیں، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، نہ نماز نہ قرآن نہ کبھی کسی نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ، یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ لا یبعث اللہ کی قدرت کا انکار ہے نا، کہ اللہ نہیں اٹھا سکے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ معاذ اللہ، کیا جس نے بنایا ہے، الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ تو تمہارے انگ انگ سے واقف ہے۔ اتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا رب جانتا ہے، ہمارے جسم میں کتنی مشینری کام کر رہی ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم پیچھے کیا کچھ کر کے آئے وہ کر کے بھول گئے ہم، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی کہا کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی، اور تاکہ وہ رب واضح کر دے ان لوگوں کے لیے یختلفون فی، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وعدہ سچا، ہم اٹھا کر کہیں گے ہاں تم کہتے تھے کون حساب لے گا، تم کہتے تھے کون زندہ کرے گا، دیکھو وہ وعدہ سچا تھا کہ نہیں، اور اب سب کچھ آ گیا سامنے۔ انما قولنا لشیء، اللہ فرماتے ہیں ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے، اذا اردنا، ہم جب کسی کام کا ارادہ کریں، ان نقول، ہم کہتے ہیں کن کہتے ہیں ہم، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کا انکار کرتے ہو، ہم نے تو کن کہہ کے پوری کائنات بنا دی، کتنی بڑی کائنات ہے، کن کہا اور بن گئی۔ دوبارہ اٹھانا تو ایسی ذات پر، اور پھر پیچھے اس سورت کے شروع میں کہا نا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں کو مسخر کیا، سورج بنایا، چاند، ستارے، اور زمین پر مخلوقات، حشرات الارض، جانور، وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں نا اللہ نے۔ اتنا بڑا سورج، سیارے، ستارے، اور وہ پورے نظام کے تحت چل رہے ہیں، یہ کن کہہ کر بنا دیا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ ان نقول له کن فیکون، اللہ ہم تیری قدرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے تو جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، تیری چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور پوری کائنات کا نظام تیری قدرت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور مرنے کے بعد تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد تو نے اٹھانا ہے اور تیرے سامنے ہم نے آنا ہے۔ اللہ اس وقت جب تیرے سامنے ہم آئیں، اللہ اپنی رحمت کے سایوں میں، اپنی رحمت کی چادروں میں ہمیں چھپا لینا، ہمارے گناہوں کو بھی چھپا لینا، اور ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دینا۔ اللہ قبول فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔